السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہنٹن ڈیزیز جو ہے وہ کون سی بیماری ہے، اور یہ ذہنی بیماری ہے، برین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، آیا کہ یہ موروثی بیماری ہے یا غیر موروثی بیماری ہے، اس کا علاج ہے، اس کی تشخیص کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہنٹن ڈیزیز۔ ہنٹن ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ برین کے خلیات متاثر ہوتے ہیں۔ یہ 30 سے 50 سال کی ایج کے اندر یہ پرابلم آتی ہے، اور اس سے ہٹ کر دوسری ایج کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ زیادہ تر اس کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ 30 سے 50 کے درمیان یہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بیماری، اور یہ موروثی بیماری ہے، خاندانی طور پر یہ بیماری چلتی ہے، اور اس کے اندر مریض کے جو حرکات ہوتی ہیں وہ غیر معمولی حرکات ہو جاتی ہیں، یعنی اچانک جسم کے کسی حصے کے اندر حرکات ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کھچاؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور عجیب و غریب جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس مریض کو کیا ہو گیا۔ دیکھنے والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی اس بیماری کی وجہ سے یادداشت جو ہوتی ہے مریض کی وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کی یادداشت ایسی ہوتی ہے جیسے اس کو یاد کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے، اور یہ بھی موروثی طور پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے والدین بھی اس مریض کے ایسے ہی ہو سکتے ہیں، اور آگے اس بچے کو بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ یہ جینیاتی مرض ہے، جینیٹک ڈیزیز ہے۔ موڈ میں تبدیلی، اگلی جو اس کی سمٹم ہے وہ ہے موڈ کے اندر تبدیلی اچانک ہو جاتی ہے، یعنی اچانک وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اچانک بہت زیادہ غصے کے اندر آ جاتا ہے، ڈپریشن میں ہو جاتا ہے، انزائٹی اس کے اوپر آ جاتی ہے، اور عجیب و غریب اس کا موڈ بن جاتا ہے۔ آپ اس کے موڈ کا جائزہ نہیں لے سکتے، اور آپ اس کے موڈ کے بارے میں اسسمنٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا ابھی کیا موڈ ہے، اور کچھ سیکنڈ کچھ لمحات کے اندر اس کی موڈ کی چینجنگ کس طرف جائے گی۔ یہ سلسلے میں اس کی موڈ کی پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بولنے میں اس مریض کو دقت ہوتی ہے، یعنی جب وہ بولتا ہے تو اس کو کافی پرابلم آتی ہے۔ اس کا اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ کروانا ہے، ڈائگنوز کرنا ہے، تو اس کا ٹیسٹ جینیاتی ٹیسٹ کے ذریعے یہ پتہ کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس سے یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اور مختلف ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں، جس سے سی ٹی اسکین کے اندر، ایم آر آئی کے اندر، اور مختلف جو ٹیسٹ ہیں ان کے اندر کچھ تشخیص کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق۔ اس بیماری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ابھی تک ریسرچ ہوئی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا کاز کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیماری کا علاج بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوا، اس کا مکمل علاج نہیں ہے۔ اس بیماری کو مینیج کیا جا سکتا ہے، کچھ میڈیسن دی جاتی ہیں، فزیوتھراپی دی جاتی ہے، گروپس میں مریض کو شامل کیا جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو تھوڑا سا ٹریننگ دی جائے۔ اور یہ میڈیسن جو ہومیوپیتھی کی ہیں ان کے اندر کافی اچھے اثرات ہیں، اس مریض کے اچھے رزلٹ آپ کو مل سکتے ہیں۔ وہ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے ٹیرنٹولا ہسپانیہ۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ آپ نے 200 طاقت میں لینا ہے، اور 3 قطرے صبح و شام اس مریض کو آپ نے پانی کے اندر ڈال کے دینی شروع کر دیں گے۔ دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے زنکم میٹلکم۔ زنکم میٹلکم 30 طاقت میں آپ نے لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے آپ نے 5 قطرے اس مریض کو دینی شروع کر دینی ہے پانی کے اندر ڈال کر۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے ہائیوسیمس۔ ہائیوسیمس کے اندر مریض کے اندر اتنا زیادہ شدید قسم کا غصہ ہوتا ہے کہ آپے سے باہر ہوتا جاتا ہے۔ ہائیوسیمس اس مریض کو آپ نے دینی ہے، اور بعض دفعہ وہ کپڑے اتار دیتا ہے، بہت بری حالت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے ہائیوسیمس 30 طاقت میں اس مریض کو دینی ہے، صبح دوپہر شام 3 قطرے۔ اور آخری میڈیسن جو ہے وہ ہے جیلسیمیم۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسن ہیں، لیکن یہ مین میں نے آپ کو میڈیسن دی ہیں۔ اس کے اندر اگاریک ایسڈ بھی دی جا سکتی ہے، کاسٹیکم بھی دی جا سکتی ہے، پرومیٹلکم بھی ہے،
ایسی بہت ساری میڈیسن ہیں، لیکن یہ مین میڈیسن جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جیلسیمیم آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے 3 یا 5 قطرے اس مریض کو دینی شروع کر دیں گے۔ یہ اکٹھی چاروں میڈیسن جو ہیں، ٹیرنڈولا ہسپانیم، زنکم میٹلکم، ہائیوسینس اور جیلسیمیم، یہ آپ اکٹھی بھی ایک جگہ ڈال کے دے سکتے ہیں اور اکیلی کے لیے بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرائیں اور آپ کا مریض جو ہے بہت بہتر موڈ میں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوراک کا، اس کے ماحول کا، اس کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو مینج کریں، انشاءاللہ آپ کا مریض بہت ہی بہتر رہے گا، اس کا موڈ بہت بہتر رہے گا۔ اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ ذہنی طور پر زیادہ سٹریس جو لے رہے ہیں مریض کا، وہ آپ کا ریلیکس ہو جائے گا۔ ان باتوں پر آپ عمل کریں گے، آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔